یہ لیلۃ القدر جو ہے یہ 1000 مہینوں سے بہتر ہے، 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ کیا معنی؟ کہ اگر آدمی شب قدر میں عبادت کرے، وہ عبادت 1000 مہینہ عبادت کرنے سے بھی زیادہ فضیلت رکھے گی۔ 1000 مہینے کون عبادت مسلسل کر سکتا ہے؟ اور بعض روایتوں میں یہ آتا ہے کہ جو پچھلی امتیں گزری ہیں ان میں سے بہت سے انبیاء کرام کی امتوں کی عمریں بڑی لمبی ہوئی ہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام کے بارے میں قرآن نے خود فرمایا کہ لبث فیہم 1000 سنۃ الا 50 عاما، کہ آپ 950 سال کی عمر پائی حضرت نوح علیہ السلام نے۔ تو بعض روایتوں میں ہے کہ نبی کریم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خیال ہوا کسی وقت کہ میری امت کے لوگوں کی عمریں تو اتنی زیادہ ہیں نہیں، تو جن کی عمریں ہزاروں سال تھیں یا سینکڑوں سال تھیں وہ تو اپنی زندگی میں عبادت کر کے بہت مرضے لوٹ گئے، تو میری امت کا کیا بنے گا؟ کیونکہ نبی کریم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے زیادہ فکر اپنی امت تھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کے جواب میں یہ فرمایا کہ نہیں، ہم تمہیں ایک ایسی رات دیں گے جو 1000 مہینے سے زیادہ بہتر ہوگی۔ عمر چاہے تمہاری امت کی 70 ہو، 80 ہو، 90 ہو، 100 ہو، زیادہ سے زیادہ، لیکن وہ ایک رات میں جو عبادت کرے گی اس کا ثواب اس کو 1000 مہینے کے برابر ملے گا، اس سے بھی بہتر۔ یہ نہیں کہا 1000 کے برابر، بلکہ خیر من الف شہر، 1000 سے بھی زیادہ بہتر۔ اب اتنی عظیم نعمت دے دی گئی، ایسی رات کہ سارے سال کی عبادتیں ایک طرف اور ایک لیلۃ القدر کی عبادت ایک طرف، ایسی عظیم رات دے دی گئی۔ اب پوچھا گیا کہ بھئی ہے وہ کون سی رات جس میں اتنی بڑی عظیم فضیلت بیان فرمائی گئی ہے، وہ ہے رات کون سی؟ تو حدیث میں یہ آتا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے وہ رات بتا دی گئی تھی کہ فلاں رات میں ہوگی، لیکن پھر مجھے بھلا دیا گیا، یعنی اللہ ہی نے بلا دیا۔ اور ایک روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ آپ نے فرمایا کہ میں آ رہا تھا تم لوگوں کو بتانے کے لیے، چاہتا تھا تمہیں بتا دوں، لیکن 2 آدمی جھگڑ رہے تھے آپس میں، تو ان کے جھگڑے کے طرف میرا ذہن چلا گیا، اس میں بھول گیا کہ لیلۃ القدر کیا ہے، کون سی رات ہے۔ اب یہ عجیب بات ہے کہ پہلے بتائی گئی اور پھر بلا دی گئی، اور بلانے کی وجہ یہ کہ 2 آدمی جھگڑ رہے تھے۔ تو اصل بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو تو شروع سے یہ منظور تھا کہ یہ رات ہم متعین طور پر نہ بتائیں کہ فلاں رات ہوگی، لیکن شروع میں پیغمبر کو بتایا اور لوگوں کے جھگڑے کی وجہ سے بھلا بھی دیا۔ تو بتانا یہ منظور ہے کہ لوگوں کے درمیان جھگڑا، لڑائی فساد یہ اتنی بری بات ہے کہ اس کی وجہ سے لیلۃ القدر کی عظمت، ایسی عظمت والی رات کی تعیین بلا دی گئی۔ تو ساتھ ہی یہ سبق دے دیا گیا مسلمانوں کے درمیان جھگڑا جو ہے اس کو شریعت کسی صورت برداشت نہیں کرتی۔ مسلمانوں میں آپس میں لڑائی جھگڑا ہو رہا ہے، گالی گلوچ ہو رہا ہے، ایک دوسرے کے اوپر وار ہو رہے ہیں، ایک دوسرے کو برا بھلا کہہ رہے ہیں، ایک دوسرے کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، یہ صورت کبھی بھی اللہ کو پسند نہیں۔ اور نبی کریم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر قیمت پر اپنی امت کو اس سے بچنے کی تاکید فرمائی۔ لڑائی سے بچو، ایسے لڑائی سے بچو جس میں تم ایک دوسرے کی غیبتیں کرو، ایک دوسرے پر بہتان باندھو، ایک دوسرے پر الزام لگاؤ، ایک دوسرے کے نام بگاڑو۔ جو سورہ حجرات میں کئی ہفتے تک آپ حضرات کے سامنے عرض کر چکا ہوں، کرتا رہتا ہوں، کی تھی اس کی تفصیل کی تھی۔ آج ہماری قوم مبتلا ہے اس میں۔ رمضان کا مہینہ، رمضان کی مقدس راتیں، اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنے والی، اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کر کے دعائیں مانگنے والی، اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کو متوجہ کرنے والی،
اور اس میں جھگڑے میں ہم پڑے ہوئے ہیں، گالی گفتار، ایک دوسرے کے اوپر تانے، ایک دوسرے کے اوپر کی برائیاں، ایک دوسرے پر الزام اور برے برے ناموں سے لوگوں کو یاد کرنا۔ قرآن حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہ فرمایا تھا کہ بھائی اگر کوئی دوسرا تم سے لڑے بھی تو کیا کہنا کہ میں روزے دار ہوں، میں تمہاری بات کا جواب نہیں دوں گا۔ لیکن یہاں بات کا جواب، اللہ اکبر، ایک آدمی ایک بات کہے تو اس سے 10 گنی بات دوسرا جواب دے دے اس کا۔ اور جو ہمارے سیاستدانوں میں جو سلسلہ چل رہا ہے وہ تو ہے ہی ہے، لیکن ان کے حامی اور مخالفین، ان کے درمیان جو مجلسیں ہیں ان میں لڑائی ہو رہی ہے، مسلمان کو مسلمان کے خلاف کھڑا کیا جا رہا ہے اور آپس میں لڑائیوں کا بازار گرم ہے۔ خدا کے لیے اس رمضان کے مہینے کو اس عذاب سے بچاؤ جس کی وجہ سے لیلۃ القدر اٹھا لی گئی، اس کی تعین اٹھا لی گئی لڑائی جھگڑے کی وجہ۔ بہرحال اٹھا تو لی گئی، پھر آخر کیسے پتہ چلے بھائی کہاں ہے وہ لیلۃ القدر؟ تو ایسا ہوا کہ شروع میں جبکہ رسول کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے متعین طور سے نہیں بتایا تھا، تو بہت سے صحابہ کرام کو مختلف خواب آئے، اور خواب کے اندر کسی کو بتایا گیا کہ 21ویں رات ہے، کسی کو بتایا گیا 25ویں ہے، کسی کو 27ویں ہے۔ تو رسول کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحابہ کرام سے خطاب کر کے، تم سب کے خواب جمع ہو گئے ہیں آخری عشرے پر، یعنی جس نے بھی لیلۃ القدر کو خواب میں دیکھا ہے وہ آخری عشرے میں دیکھا ہے، 23، 25، 27، 29، 21۔ اور مجھے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے دکھایا، اور ایسی رات میں مجھے دکھایا کہ مجھے بتایا گیا کہ تمہاری لیلۃ القدر اس رات میں ہوگی کہ اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ اس دن پانی اور کیچڑ میں سجدہ کریں گے۔ یعنی یہ علامت بتائی گئی کہ شب قدر اس رات آئے گی جس رات میں بارش ہوگی اور مسجد نبوی کے اندر پانی جمع ہوگا، اور آپ جب سجدہ فرمائیں گے تو پانی اور کیچڑ میں سجدہ کریں گے۔ یعنی ظاہری حالت ایسی ہوگی کہ پانی ہوگا، کیچڑ پھیلا ہوا ہوگا، اور اسی کیچڑ کے اندر، اسی کیچڑ کی حالت میں لیلۃ القدر کے انوار برسیں گے۔ تو صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ جب 20واں روزہ آیا، جیسے آج ہے، تو صبح سے ہم دیکھ رہے تھے کہ کچھ بھی نہ کسی بادل کا پتہ تھا، نہ کوئی بدلی تھی، نہ کوئی بادل کا ٹکڑا تھا۔ اچانک دن کے کسی حصے میں گھٹا چھا گئی، بادل آ گئے، بارش برسی، اور پھر مسجد نبوی چونکہ شیطینوں سے بنی ہوئی تھی، کھجور کے شیطینوں سے، تو وہ ٹپکی، یہاں تک کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مصلی تھا جس پر آپ سجدہ کرنے والے تھے، اس پر بھی پانی ٹپکا۔ اور میں نے دیکھا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نے پانی اور کیچڑ میں سجدہ کیا۔ تو وہ رات کون سی تھی؟ 21ویں شب۔ لیکن ساتھ ہی آپ نے یہ بھی فرما دیا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی ارشاد فرما دیا کہ اب تم تلاش کرو اس رات کو آخری عشرے میں، اور آخری عشرے کی طاق راتوں میں، یعنی 21، 23، 25، 27، 29، اس میں تلاش کرو۔ کیا مانا؟ کہ بھائی اتنی بڑی عظیم نعمت تمہیں دی جا رہی ہے کہ ایک رات کی عبادت 1000 مہینے کی عبادت سے زیادہ افضل ہوگی اور زیادہ ثواب اس کا ملے گا۔ تو اس نعمت کو حاصل کرنے کے لیے تھوڑی سی کوشش تو کرو، ایسے گھر بیٹھے مل جائے گی۔ اگر پہلے سے بتا دیں کہ بھائی فلاں رات ہوگی تو بس اسی رات کو جاگو گے، باقی ماشاءاللہ سوتے رہو گے پڑے ہوئے۔ تو ذرا تھوڑی سی محنت کرو، اس کو محنت کیا کرو کہ ہر طاق رات میں عبادت کرو، اس احتمال سے کہ شاید یہ شب قدر ہو۔ اور احادیث اور روایات کو مد نظر رکھتے ہوئے جو بات
علماء نے راجح قرار دی ہے وہ یہ ہے کہ یہ رات بدلتی رہتی ہے. کسی سال 21ویں شب میں آ گئی، کسی میں 23 میں آ گئی، کسی میں 25 میں آ گئی، کسی میں 27 میں آ گئی، کسی میں 29 میں آ گئی، کسی سال. تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث میں نے آپ کو سنائی 21ویں شب کی، اس سال شب قدر 21ویں تھی، 21ویں تاریخ کو تھی، 21ویں شب میں. لیکن بعد میں بدل بھی سکتی ہے. آپ نے ایک مرتبہ 27ویں شب کو بھی فرمایا کہ یہ شب قدر ہے. حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ قسم کھا کر کہتے تھے کہ میں جانتا ہوں کہ شب قدر 27ویں شب ہے. تو کسی شب میں آپ نے اس کے بارے میں فرمایا. حاصل کیا نکلا کہ ہے تو ایک رات، مگر اس کی فضیلت حاصل کرنے کے لیے تم 5 راتوں میں جاگ کے کوشش کرو. 5 راتوں میں جاگو گے تو کیا ہوگا؟ اسی میں کوئی نہ کوئی شب قدر ہوگی اور اس کی فضیلت حاصل ہوگی. چنانچہ یہی محمد کا معمول رہا ہے کہ وہ ان 5 راتوں میں اہتمام کرتی ہے جتنا ہو سکے جاگنے کا، اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے کا، تاکہ شب قدر کی فضیلت حاصل ہو جائے. اور یہ بھی سمجھ لیں کہ آدمی جس جگہ موجود ہے، جس ملک میں ہے، جس فضا میں ہے، جس افق پر ہے، اس افق کے لحاظ سے جو 21ویں رات ہوگی یا 23ویں ہوگی یا 25ویں ہوگی یا 27ویں ہوگی، اس کا اعتبار ہے. اب مثلا سعودی عرب میں 21ویں شب گزشتہ رات ہو گئی، وہاں اسی کا اعتبار تھا. اور ہمارے ہاں 21ویں شب آ جانے والی ہے رات کو انشاءاللہ، تو ہمارے لحاظ سے یہ 21ویں شب ہے. تو اس کو آدمی اپنی عبادت میں خرچ کرے. ان 5 راتوں کا سوال ہے، معاملہ ہے صرف. اللہ میں 10 راتیں بھی نہیں کہیں، ایک 10 میں تلاش کرو. آخری عشرہ ہے، رمضان کا عطر ہے، سارا 10 کی 10 راتیں جاگ کر اللہ کی عبادت کرو تو تمہیں شب قدر مل جائے گی. یہ بھی نہیں کہا، اس کو بھی آدھا کر دیا 5 راتوں. اور اس کے لیے ایک عظیم سنت اللہ تعالیٰ نے مقرر فرما دی اعتکاف کی، کہ آدمی اگر اعتکاف کرے آخری عشرے میں تو اگر فرض کرو سوتے ہوئے بھی گزر جائے شب قدر تو اعتکاف عبادت کی حالت میں ہوگی، کیونکہ اعتکاف بذات خود عبادت ہے، آدمی سوئی کیوں نہ رہا ہو. تو اس لیے شب قدر کو حاصل کرنے کی فکر کرنی چاہیے، اس کے اندر اہتمام کرنا چاہیے، اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنے کا.